السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میں سلمان محمود ایک نئی سیریز کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی تعلیم کے حوالے سے۔ اسلامیات کا جو نیا پرچہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اس کا فارمیٹ، اس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلامیات کا جو پیپر ہے اس کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا چاہیے اور اس کے کتنے حصے ہیں اور نئی مارکنگ اسکیم کے مطابق اس کی کیا اسکیم بورڈ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ اکرام، آپ کو معلوم ہے، آپ کے اساتذہ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ بورڈ کی نئی سیٹنگ کے مطابق آپ کے جو سوالات ہیں ان کی تعداد کس طرح سے آئے گی، ان کی ترتیب کس طرح سے ہوگی۔ یہاں پہ ابتدا ہم کرتے ہیں 50 نشانات پر مشتمل ہوگا۔ عام طور پر پیپر 100 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن دو مضامین آپ کے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ایسے ہیں جس میں 50 نمبروں کا پرچہ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ فرسٹ ایئر میں آپ کے پاس آتا ہے اس طرح کا پرچہ اسلامیات کا، اور سیکنڈ ایئر میں آتا ہے مطالعہ پاکستان کا۔ اچھا، اس میں پرچے کے مارکس تو آپ کے پاس ہوتے ہیں 50، لیکن آپ کو زیادہ مارکس دلانے میں اور زیادہ اچھی پرسنٹیج بنانے میں یہی 2 مضامین جو ہیں وہ اپنا اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس کا 1 نمبر آپ کے 2 نمبروں کے برابر ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ 1 نمبر اس میں حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پرسنٹیج وائز آپ کے 2 نمبروں کے برابر ہوتا ہے، اور اگر 1 نمبر آپ کا چھوٹ جاتا ہے تو وہ 100 نمبر والے پرچے کے مطابق آپ کے 2 نمبروں کے برابر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان جو ہے یہ 2 اہم سبجیکٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اب ہم پیپر کے فارمیٹ کی طرف آتے ہیں کہ پیپر کا فارمیٹ کس طرح کا بورڈ کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہر مضمون کا جو سوال نمبر 1 آتا ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سے آپ نے 4 انتخابات میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو انتخابات ہوتے ہیں، یہ جو سوالات آپ کے بنائے جاتے ہیں، ان کی تعداد ویسے ہوتی تھی 20، لیکن کیونکہ مارکنگ اسکیم تبدیل کی گئی ہے لہٰذا اب ان کو ڈبل کر کے 40% کے حساب سے 20 آپ کو جو ہے وہ آپشن دیے جائیں گے، جن میں سے آپ نے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کر کے 20 نمبر حاصل کرنے ہوں گے۔ چنانچہ اگر آپ 20 کے 20 صحیح جوابات دے دیتے ہیں تو آپ بورڈ کے حساب سے اسلامیات کے پیپر میں کامیاب شمار کیے جائیں گے، کیونکہ 33% نمبر لینا لازمی ہوتا ہے پاس کرنے کے لیے، اور 33% نمبر بنتے ہیں 17.5، یعنی 17.5 نمبر۔ تو اگر آپ 20 کے 20 جوابات صحیح دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 17.5 سے زیادہ نمبر حاصل کر لیے۔ یوں آپ اس پرچے میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کے حقدار بورڈ کی طرف سے قرار پائیں گے۔ بہرحال 20 سوالات اس دفعہ آپ کے سوالیہ پرچے میں شامل ہوں گے، اور ہر سوال کو حل کرنے پر، درست حل کرنے پر آپ کو 1 نمبر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یہ انتخابات پر مشتمل سوال ہے، جس میں سے 4 انتخاب ہوں گے، ان میں سے آپ نے 1 درست انتخاب لے لینا ہے، جس پر آپ کو 1 سوال کا 1 نمبر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو آپ کے مضمون کا سب سے اہم حصہ ہے، حصہ با، مختصر سوالات کے مختصر جوابات والے سوالات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی 40% ہوگا۔ اس کے آپ کو ملیں گے 20 نشانات۔ 20 نمبروں کے لیے آپ کو 2 سوال حل کرنے ہوں گے، جس میں سے ایک ہے سوال نمبر 2، دوسرا ہے سوال نمبر 3۔ تو سوال نمبر 2، جیسا کہ عزیز طلبہ اکرام آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے باب چہارم کے سب سے آخر میں آپ کے پاس 10 منتخب آیات اور 10 منتخب احادیث آتی ہیں، ان کا ترجمہ آپ نے کرنا ہوگا، اور ان کے ترجمے کی صورت میں آپ کو یہ نمبر ملیں گے۔ اچھا، یہ جو سوال نمبر 2 ہے، اس کے نشانات 20 میں سے 8 ہوں گے، تو باقی بچے 12۔ اب وہ 12 جو ہے وہ سوال نمبر 3 کو حل کرنے پر ملیں گے، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ سوال نمبر 2 8 نشانات پر مشتمل ہے، اور اس میں 10 آیات اور 10 احادیث میں سے آپ کے سامنے صرف اور صرف 6 آیات اور احادیث آئیں گی، جس میں سے 3 آیات ہوں گی اور 3 احادیث ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ پورے نصاب میں سے آیات اور احادیث نہیں لی جائیں گی، وہ تو آپ کے پاس تقریباً 50 سے کچھ اوپر بنیں گی، لیکن یہاں پر آپ کے پاس جو آیات اور احادیث آئیں گی وہ آپ کی کتاب میں جو 4 ابواب ہیں، 4 چیپٹرز ہیں، ان میں سے چیپٹر نمبر 4
انٹروڈکشن ٹو قرآن اینڈ حدیث یا تعارف قرآن و حدیث پر مشتمل ہے، اس کے بھی آخر میں یعنی کتاب کے سب سے آخر میں کچھ آیات اور کچھ احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ منتخب آیات کے تحت آپ کے پاس 10 آیات ہیں اور منتخب احادیث کے تحت آپ کے پاس 10 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ یہ جو احادیث اس سوال میں آئیں گی اور جو آیات اس سوال میں آئیں گی وہ وہیں سے لی گئی ہوں گی، یعنی 10 آیات میں سے 3 آیات دی گئی ہوں گی، 10 احادیث میں سے 3 احادیث دی گئی ہوں گی، جن کا آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا اردو، سندھی یا انگریزی زبان کے اندر۔ اردو میں کر لیں وہ زیادہ بہتر رہے گا، آسان بھی ہے اور ہماری قومی زبان بھی ہے۔ اچھا، جب آپ نے 4 احادیث کا یا 4 آیات کا ترجمہ کرنا ہوگا یا ملا جلا کر ان کا ترجمہ کر لیں تو آپ کو اس 4 کے نمبر 8 ملیں گے، یعنی ہر ایک حدیث یا آیت کا درست ترجمہ لکھنے پر آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ یاد رہے یہ 2 نمبر آپ کو صرف ترجمہ لکھنے پر نہیں ملیں گے جو کہ کتابوں میں اور کیس کے اندر ہوتا ہے، بلکہ یہ 2 نمبر آپ کو لفظی اور مفہومی ترجمہ کرنے پر ملتے ہیں۔ اب یہ لفظی اور مفہومی کیا ہوتا ہے، اس کے لیے میں ایک نئی سیریز بناؤں گا، اس کے بعد مزید ویڈیوز کے اوپر مشتمل ہوں گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ سوال نمبر 2 کس طرح سے حل کرنا ہے۔ امید ہے یہاں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سوال نمبر 2 کے اندر بورڈ کی طرف سے آپ سے کل 6 آیات اور احادیث پوچھی جائیں گی، جس میں سے 3 آیات ہوں گی، 3 احادیث ہوں گی۔ آپ کی مرضی 3 آیات اور 1 حدیث کر لیں یا 3 احادیث اور 1 آیت کر لیں، اس طرح سے آپ کو 4 کا جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں سوال کی اسی حصہ بے کے دوسرے سوال کی طرف، جو کہ سوال نمبر 3 ہوتا ہے۔ اس میں جزوی سوالات کی جوابات آپ سے مانگے جائیں گے جن کی تعداد 8 ہوگی۔ 8 میں سے آپ کو 4 کے جوابات دینے ہوں گے اور 12 نشانات آپ کو اس کے لیے الاٹ کیے گئے ہیں، یعنی ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نشانات یا 3 نمبر جو ہے وہ ملیں گے۔ یہ جو سوالات ہیں آپ کے پاس 8 سوالات جن کی کل تعداد ہوگی، یہ سوالات آپ کی درسی کتاب اسلامیات کے کسی بھی حصے سے دیے جا سکتے ہیں۔ اسلام کا تعارف سے بھی دیے جا سکتے ہیں، بنیادی عقائد سے بھی دیے جا سکتے ہیں، اسلامی تشخص سے بھی دیے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دیے جا سکتے ہیں، یا تعارف قرآن و حدیث سے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ 4 ابواب آپ کی کتاب کے ہیں، ان میں سے کسی بھی جگہ سے، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی ذیلی عنوان سے وضاحت کے لیے یہ 4 سوالات آپ کو دیے جا سکتے ہیں، جن کے درست جواب پر آپ کو 12 نشانات دیے جائیں گے۔ اب یہ سوالات کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو حل کس طرح سے کرنا ہوگا، کس سوال کے لیے کیا اسٹریٹجی، کیا طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہوگا، اس کے لیے میں ایک نئی سیریز بناؤں گا۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو اس کے حل کے لیے بہتر طور پر رہنمائی فراہم کر سکیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ اکرام، آپ کا حصہ جیم جو کہ تفصیلی جواب کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے وہ آ جائے گا۔ اس حصے میں آپ کے پاس 3 سوالات ہوں گے۔ پرانے پیٹرن کے مطابق آپ نے ان 3 میں سے 2 سوالات کا جواب دینا ہوتا تھا، لیکن نیا پیٹرن جو ہے اس کے مطابق آپ کو 3 میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، تفصیلی جوابات والے جو سوالات ہوتے ہیں یہ عموماً 2 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا حصہ تعارف پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی جو بھی سوال ہوتا ہے اس کا جو کی پوائنٹ ہوتا ہے اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، اور دوسرا حصہ امپلیمنٹیشن یا اپلیکیشن پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی معاشرے پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، انسانیت کے حوالے سے وہ کتنا فائدہ مند ہے۔ یہ 2 حصوں میں اس کا جواب دینا ہوتا ہے، اور ان 2 حصوں میں جواب دینے کی صورت میں آپ کی بورڈ کی کاپی کے تقریباً 3 سے 4 سوالات 3 سے 4 صفحات جو ہے اس کے جواب پر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے، اس کے درست حل کا جو طریقہ ہے اس کے لیے بھی میں ویڈیو سیریز آگے بنانے لگا ہوں۔ آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، آپ کو وہ سیریز دیکھنے کو مل جائے گی۔ یہ جو 3 سوالات ہوتے ہیں یہ کتاب کے مشہور مقامات سے اخذ کردہ ہوں گے۔ اب وہ مشہور مقامات ہر ایک باب سے، ہر ایک چیپٹر سے مختلف ہوتے ہیں اور منتخب ہوتے ہیں، عموماً وہیں سے پوچھا جاتا ہے۔ وہ مشہور مقامات میں آپ کو اگلی آنے والی ویڈیوز کے اندر بتاؤں گا۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، فائدہ مند ثابت ہوگی، اور آپ کو پیپر کی کسی نہ کسی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میری ویڈیو کو آپ دوبارہ سے شروع سے دیکھ لیں اور توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔
یہ معلومات آپ کے افادے کے لیے شیئر کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دیگر طلباء ساتھیوں تک اس کو پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔